الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 13 ربیع الثانی کی تاریخ ہے۔ ربیع الاول کی ابتدا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے شروع کیا گیا تھا، اور اسی سلسلے میں چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں مسلمانوں کو کافروں کی جانب سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کفوا ایدیکم، کافر جو بھی تمہیں کہیں، ماریں، تکلیفیں پہنچائیں، اپنے ہاتھ کو روکنا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کے طور پر نماز کو قائم رکھنا ہے۔ جب مدینہ منورہ مسلمان چلے جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی کافروں کا شیوا اور وتیرہ تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ مدینہ منورہ کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے خلاف مکہ مکرمہ کے کافر سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور موقع بہ موقع مدینہ کے مسلمانوں کو ستانے کے لیے نت نئے طریقہ کار سوچتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ کی طرف سے بدلہ لینے کی، اللہ کی طرف سے مقابلہ کرنے کی اجازت ہے ایسے لوگوں کو کہ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ چنانچہ اس اجازت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال بدر کے میدان کے اندر مسلمان اور کافر باہم مقابل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی، اور پھر ٹھیک 1 سال کے بعد مسلمانوں کا لشکر 700 کے لگ بھگ تھا اور کافر 3000 کے لگ بھگ تھے۔ احد کے میدان کے اندر مسلمانوں سے مقابلہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے تک یہاں تک آپ حضرات کے سامنے حالات، واقعات اور بات وغیرہ بیان ہو چکی تھی۔ احد کے میدان کے اندر
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کے 50 بندوں کو اوپر چوٹی کے اوپر متعین کیا تھا اور ان کو تاکیداً ارشاد فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اپنی جگہ مت چھوڑنا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میدان جنگ کا نقشہ جیسا بھی ہو، بھلے تمہیں یوں نظر آئے کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اللہ کی شان یہ ہدایات دینے کے بعد وہ صحابہ کرام اپنی جگہوں پر چلے گئے اور میدان کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو ایک فتح کی صورت دکھلا دی کہ جو جنگ کے ابتدائی جو لمحات تھے اس کے اندر مسلمان غالب اور کافر مغلوب نظر آئے، اور کافروں کو مسلمانوں نے پیچھے دھکیلنا شروع کیا، یہاں تک کہ جن خیموں کے اندر کافروں کی عورتیں تھیں، کافروں کے مرد ان خیموں تک پہنچ گئے اور عورتیں اور مرد وہ پسپائی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ وہ جو صحابہ کرام اوپر موجود تھے، ان صحابہ کرام میں سے چند صحابہ کی رائے دوسرے صحابہ کے بارے میں مختلف ہوئی، چنانچہ 50 میں سے جی بیٹا سفارت وہاں سے لے لینا بچہ، ان صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان میں سے 40 صحابہ کی رائے الگ ہو گئی، 40 صحابہ کرام کی رائے الگ ہو گئی، 10 صحابہ کرام کی رائے الگ ہو گئی، اور رائے کا اختلاف ہو گیا۔ رائے کا اختلاف کس اعتبار سے ہوا کہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو یہاں پر کھڑا کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے، اب تو میدان کا نقشہ ہمارے قبضے میں ہے، لہذا سرکار کی بات پوری ہو گئی، اب ہمیں واپس میدان کے اندر چلے جانا چاہیے۔ یہ 40 بندوں کی رائے تھی، اور 10 بندوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں تم نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ سرکار نے کہا تھا جب تک میں نہ کہہ دوں اپنی جگہ مت چھوڑنا، لیکن اس بارے میں فیصلہ نہ ہو پایا۔ ان 50 میں سے 40 بندے میدان میں آ گئے اور 10 بندے اوپر باقی رہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ کے اندر جو حکمت عملی اختیار کی تھی اس میں سے باہر کے دشمن کے لیے صرف یہی راستہ تھا جس پر سرکار نے 50 بندوں کو کھڑا کیا تھا۔ چنانچہ یہاں سے جب 40 بندے نیچے آ گئے، خالد ابن ولید جو کافروں کی طرف آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر صرف 10 آدمی ہیں، ان 10 بندوں کو انہوں نے شہید کیا اور اس راستے سے آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ نتیجتاً دن کے ابتدائی لمحات کے اندر جو مسلمان جیتنے کے قریب تھے اب وہی جیت ہار کے منہ کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرات صحابہ کرام نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی کی بات کی مخالفت نہیں کی، بلکہ پیغمبر کا فرمان سمجھنے میں کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ تو اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان قیامت کی صبح تک آنے والا اگر وہ جان بوجھ کر سرکار کی مخالفت کرے گا وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان یہ ہے بظاہر تو مسلمانوں کو نقصان ہوا، 70 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے، لیکن کافر یہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں سے نکل کر مقام حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جا کر کافروں نے پڑاؤ ڈالا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہم نے کون سی جنگ جیتی۔ جب جنگ جیتی جاتی ہے تو اگلوں کے املاک پر، اموال پر قبضہ کرتے ہیں، ان کے مردوں کو، بچوں کو قیدی بناتے ہیں اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناتے ہیں۔ ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ چنانچہ یہاں بیٹھ کر منصوبہ یہ بنایا گیا کہ مسلمان کیونکہ اس وقت تھکاوٹ کا بھی شکار ہیں اور ان کے 70 بندے بھی مر چکے ہیں، مغموم بھی ہیں، دوبارہ جا کر حملہ کر کے مسلمانوں کو صفحہ 80 سے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ کافر دوبارہ حملے کے ارادے سے آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان زخمی صحابہ کرام کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے گئے اور کافر وہاں سے آگے مکان چھوڑ کر، جگہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تک بھاگنے پر مجبور ہو گئے
اور مسلمان واپس مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ یہاں تک بات گزر چکی تھی۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ عزل، اور قبیلہ قارا سرکار کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے کہا کہ سرکار، ہمارے علاقے کے اندر دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے افراد کی ضرورت ہے، آپ مہربانی فرمائیے کچھ بندے ہمارے ساتھ کر دیں جو ہمیں دین اسلام کی تعلیم دیا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ان کا امیر بنایا گیا سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، کہ 10 کے 10 صحابہ کرام ان کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن ان ظالموں نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا ان مسلمانوں کو گھیر کر قتل کرنا ہے۔ چنانچہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر جنگل تھا، تو 100 بندے وہاں پہلے سے انتظار میں موجود تھے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کے 10 کے 10 بندے یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اوپر سے ان کا مقابلہ ہوا، تیروں کی بچھاڑ ہوئی، کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور کافروں نے نیچے سے کھڑے ہو کر ان کو کہا اگر تم لوگ اپنا آپ ہمارے حوالے کر دو تو ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ حضرت عاصم جو مسلمانوں کی 10 افراد کی جماعت کے امیر تھے، انہوں نے کہا نہ، کافر کی پناہ میں تو میں کبھی نہیں آؤں گا۔ ان 10 مسلمانوں نے لڑائی کی، لڑائی کے نتیجے میں 7 مسلمان وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ 7 مسلمان جن میں ان کے امیر بھی تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور 3 بندوں کو زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت خبیب تھے، ایک حضرت زید تھے اور ایک حضرت طارق تھے۔ یہ تینوں حضرات کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو لے جایا جا رہا ہے مکہ مکرمہ کی طرف۔ مکہ مکرمہ لے جانے کا مقصد کہ بدر کے موقع پر جو ان کے کافر مارے گئے تھے، ان کافروں کے بدلے میں ان کو قتل کیا جائے تاکہ ادلا بدلہ پورا ہو جائے۔ حضرت طارق نامی جو صحابی رسول تھے، جب ان کو لے جانے لگے تو انہوں نے تھوڑا سا وہ کیا، نتیجتاً مٹ بھیڑ ہوئی، انہوں نے حضرت طارق کو راستے میں شہید کر دیا۔ 8 بندے شہید ہو گئے۔ 2 صحابہ کرام کو لے گئے اور مکہ مکرمہ کے بازاروں کے اندر بیچ دیا گیا۔ ان میں سے جو حضرت زید نامی صحابی رسول تھے، ان کو مکہ مکرمہ لے جایا گیا اور ان کو پھانسی دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ان کو مکہ مکرمہ سے باہر لایا گیا۔ سارا مکہ جمع ہو گیا، جی مسلمان کو قتل کریں گے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے چونکہ مکہ کے سردار تھے۔ انہوں نے حضرت زید سے کہا کہ زید، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، سچ سچ بتا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم تجھے آزاد کر دیں اور تیری جگہ پر محمد کو قتل کر دیں؟ حضرت زید نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میں چین سے بیٹھ جاؤں اور محمد الرسول اللہ کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ ابو سفیان حیران ہو گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں نے اتنے زیادہ محبت کرنے والے ساتھی جتنے محمد الرسول اللہ کے ہیں میں نے کسی کے ساتھی بھی نہیں دیکھے۔ حضرت زید کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ سولی پر جو چڑھانے کا معاملہ ہوا تو اس سے پہلے ان کو جس گھر کے اندر رکھا گیا، چونکہ کافی دن ہو گئے تھے قید کے اندر، اور کافی دن قید کے اندر ہونے کی وجہ سے ان کو صفائی ستھرائی کا موقع بھی نہیں ملا تھا، تو جس گھر کے اندر یہ قید تھے ان کی جو مالکہ تھی اس کا نام زینب تھا، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت خبیب نے اس زینب سے کہا کہ چونکہ لوگوں نے مجھے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کر لیا ہے، کہیں سے اس طرح منگوا دیں تاکہ غیر ضروری بالوں کو صاف کر کے میں پاک صاف ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو زینب نامی خاتون تھی انہوں نے اس طرح کا انتظام کیا، ان کو دے دیا۔ اس زینب کا چھوٹا سا بچہ تھا، جو چھوٹے بچے دودھ پیتے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں کھیلتے 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 اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خبیب نے بچے کو اٹھایا اور اپنی گود کے اندر بٹھایا، اور زینب کا بیان ہے کہ میں جیسے کمرے کے اندر آئی تو میں حیران رہ گئی کہ ایک اس کے زانو پر، گھٹنے پر میرا بچہ تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر اس طرح تھا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے،
میرے چہرے پر اٹھنے والی پریشانی کے اثرات کو دیکھ کر خبیب کہنے لگے کہ آپ کو ڈر ہے کہ میں اس طرح سے بچہ قتل کر دوں گا؟ مسلمان سے یہ گمان کبھی بھی مت کرنا کہ مسلمان بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ زینب کہتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ خبیب زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب میں کمرے میں جھانکتی تھی بغیر موسم کا پھل ان کے سامنے پڑا ہوتا تھا اور وہ مزے سے کھا رہے ہوتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے لے جایا گیا۔ حضرت والا نے ان لوگوں سے درخواست کی قتل تم نے مجھے ویسے بھی کرنا ہے، اگر ایک مہربانی کر لو، کہا بولو، کہا کہ 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ادا کر لو۔ حضرت والا نے 2 رکعت نماز جیسے کیسے ادا فرمائی اور پھر پلٹ کر کہا ان لوگوں سے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تمہارے دل میں گمان آئے گا کہ یہ موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کرتا ہے تو خدا کی قسم میں تسلی کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر دا۔ حضرت خبیب امت کے اندر یہ پہلے مسلمان صحابی ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرنے والی سنت کو زندہ کیا۔ قیامت تک جو بندہ بھی مرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے گا اس کا پورا ثواب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچ جائے گا۔ یہ 10 کے 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ دن گزرے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد عامر بن عبد الملک کے قبیلے کے لوگ آئے اور کہا کہ سرکار کچھ بندے چاہیے تبلیغ کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام ان کے ہمراہ کر دیے کہ یہ لے جائیں ان کو دین اور تعلیم اور تبلیغ کے لیے، آپ ان کو استعمال کریں۔ مدینہ منورہ سے رخصت ہوئے، آگے بئر معونہ نامی ایک جگہ، بئر کنویں کو کہتے ہیں اور معونہ علاقے کا نام تھا، اس کے کنویں کے پاس پہنچے۔ ان ظالموں نے سارے کے سارے مسلمانوں کو شہید کیا، 70 کے 70 کو، ایک بندہ بچ گیا۔ وہ جو بندہ بچا تھا وہ کیسے کہ وہ زخمی تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی مر چکا ہے، اپنی طرف سے سب کے سب مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ ان 70 بندوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ غلام بھی تھے جو فہیرہ نام کے، جو ہجرت کی رات میں سرکار کے ساتھ تھے۔ اللہ کی شان ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کا جو سردار تھا وہ خود لوگوں سے پوچھتا تھا وہ بندہ کہاں ہے، وہ بندہ کہ جس کو میں نے خود مارا اور میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر گرا، پھر میں نے دیکھا اس کی لاش آسمان پر گئی اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئی، پھر میں نے دیکھا اس کو لا کر نیچے رکھا گیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ لاش غائب ہو گئی۔ اتنے مقدس لوگوں کا گروہ تھا، 70 بندوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعات بھی مدینہ منورہ کے اندر سن 3 ہجری کے اندر پیش آئے۔ اللہ کی شان یہ ہے، آپ حضرات کو میں نے بتلایا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، آپس میں نہیں لڑیں گے، باہر سے کوئی آئے گا سب مل کر مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہماری آپ کی ذاتی دشمنیاں، وہ ذاتی دشمنیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن باہر والوں کو موقع نہیں دیں گے، لہذا اگر ہمارا کوئی بندہ غلطی کرے گا تو تاوان کے اندر ہم سارے شریک ہوں گے، تمہارے مذہب کا کوئی بندہ غلطی کرے گا تاوان کے اندر ہم بھی شریک ہوں گے۔ معاہدہ، اس کے اوپر دستخط۔ اللہ کی جان، 2 مسلمان تھے، یہ دونوں کہیں جا رہے تھے، انہوں نے 2 بندے قتل کر ڈالے۔ جن بندوں کو قتل کیا ان کے قبیلے کے ساتھ سرکار کا جنگ بندی کا معاہدہ تھا، ان 2 مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے دشمن سمجھ کے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے کہا نا 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 نا، یہ تو غلط ہو گیا، ان 2 بندوں کی دیت دیں گے۔ دیت کون دے گا؟ مسلمان دیں گے، یہودی دیں گے، جو ہمارے معاہدے میں شامل ہے، سارے مل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیت کی رقم وصول کرنے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ ہاں بھائی یہ معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا سرکار کا، نرمی کے ساتھ گفتگو کی، عزت کے ساتھ سرکار کو بٹھایا، لیکن بٹھاتے ہوئے دل کے اندر ان کی جو چال تھی وہ تو اللہ کو پتا تھی کہ ان کا کیا منصوبہ ہے۔ انہوں نے سرکار کو بٹھایا اور خود کہا کہ مشورہ کر کے آتے ہیں، اور باہر جا کر کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ پر
محمد تشریف فرما ہیں، ایسا کر اوپر چھت پہ کسی کو چڑھاؤ، اوپر سے بڑا بھاری پتھر گراؤ، محمد کا کام تمام کر دو تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ باہر منصوبہ بنا۔ اب یہاں پر ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہیں۔ ان اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر جبرائیل امین نے ساری کہانی بدلا دی کہ ظالم آپ کے خلاف یہ منصوبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً یہاں سے اٹھ کر واپس گئے مدینہ منورہ، اور جانے کے بعد حضرات صحابہ کرام کا لشکر لیا اور بنو نذیر کے علاقے کا محاصرہ کیا اور ان کو یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس طریقے سے یہودیوں کا دوسرا بڑا قبیلہ بھی مدینہ منورہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب بنو نذیر یہودی ہیں، بنو قریظہ یہودی ہیں، اور بنو قینقاع یہودی ہیں۔ یہودی اپنی خباثت سے کبھی باز نہیں آتے۔ بدر کے میدان میں کافر پٹے، احد کے میدان کے اندر کافروں کو مار پڑی، یہودیوں نے کیا کیا؟ وفد کی شکل میں مکہ مکرمہ کا دورہ کیا، رونا دھونا شروع کیا، وہاں جا کر رونا دھونا شروع کیا، ہائے تمہارے تو بندے مر گئے، ہائے ہم تو خود پریشان ہیں مسلمانوں سے، اور وہاں جا کر رو دھو کر ان کو جنگ پر آمادہ کیا۔ مکہ کے کافر تو ویسے بھی سرکار اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، ان کو تو تنکے کے سہارے کی ضرورت تھی، اور پھر یہودی تو مدینہ کے آبادکار تھے، یہاں کے تعلق دار تھے۔ چنانچہ ان کی باتوں میں وہ آ گئے۔ یہ وفد جو یہودیوں کا یہاں سے گیا، اس نے پورے مکہ مکرمہ کا دورہ کیا، ایک ایک بندے سے ملا اور ان کو جا کر کہا کہ محمد کے خلاف آخری جنگ چلنی ہے جی، آخری جنگ کرنی ہے جی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ مکرمہ سے 4000 بندوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ کتنا؟ جب مکہ سے 4000 کا تیار ہوا تو اس وقت مدینہ منورہ کی ذاتی پوزیشن یہ تھی کہ مدینہ منورہ کی کل آبادی 3000 بندوں کی تھی۔ کتنی تھی؟ 3000، اور منافقین بھی تھے۔ کل آبادی مدینہ منورہ کی 3000، اور خالی مکہ مکرمہ سے جو افراد تیار ہوئے وہ 4000۔ ان یہودیوں نے اس کے بعد ارد گرد کے قبائل کے اندر جا کر لوگوں کو ورغلانا شروع کیا۔ قبیلہ بنو غطفان کے پاس کے بڑا قبیلہ تھا، جنگجو قبیلہ تھا، لڑائی میں شکست نہ کھانے والا قبیلہ۔ یہودیوں نے جا کر منتیں ترلے کی کہ دیکھو جی ان مسلمانوں نے نہ تمہیں چھوڑا نہ ہمیں چھوڑا، آؤ یک بار کی حملہ کرتے ہیں، یہاں سے تم چلو، مدینہ میں ہم ہوں گے، ہم وہاں سے تمہیں امداد دیں گے، تم یہاں سے چلو۔ وہ بھی تیار ہو گئے۔ 6000 کا لشکر۔ کتنا؟ 6000۔ 4000 پہلے ہیں، 6000 وہاں سے 10000 کا لشکر تیار ہو گیا جی۔ مدینہ کی کل آبادی کتنی ہے؟ 3000، اور مقابلے کے لیے کتنے آ رہے ہیں؟ 10000۔ اللہ کی شان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبروں نے یہ بات بتلائی کہ سرکار اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگرچہ مشورے کے پابند بھائی اعتبار نہیں تھے کہ اللہ کا پیغام جو آتا تھا اللہ کا نبی اس کے مطابق کرتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم تھا آپ مشورہ کریں۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا بھی بتلائیں۔ اب وہ جو 3000 تھے اس میں عورتیں بھی ہوں گی، اس میں بچے بھی ہوں گے، اس میں منافق بھی ہوں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی 10000 ادھر 3000، سوچ سمجھ کے مشورہ دیجئے گا۔ حضرات صحابہ کرام کے دل میں اللہ نے جو جو باتیں ڈالی، ہر صحابی اپنی رائے کے مطابق رائے دیتا رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان سمیت تمام صحابہ کرام کی قبروں پر۔ انہوں نے کہا حضرت والا ہم فارس یعنی ایران کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں پر جب کبھی جنگ ہوتی تھی نا، لشکر زیادہ ہوتا، اس صورت میں ہم طریقہ کار اختیار کرتے تھے، ہم خندق کھودتے تھے۔ خندق جس کو سرنگ بولتے ہیں کہ خندق بول دو، ہم کھودتے تھے، یہ ہمارے یہاں طریقہ کار ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں بڑے دشمن کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ہم ادھر ہیں وہ ادھر ہیں، درمیان میں خندق ہے، وہ ادھر نہیں آ سکیں گے ہم ادھر نہیں جا سکیں گے،
ان حالات کے اندر میری رائے یہ ہے کہ خندق کھودی جائے۔ تمام صحابہ بشمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے نبی نے باریاں تقسیم کی، 10 بندوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کے کام پر مامور کروا دیا۔ صحابہ کام چور نہیں تھے، لیکن زمانہ تھا سخت سردی کا، زمانہ تھا سخت سردی کا، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ سردی کے موسم میں بھوک بھی بہت لگتی ہے، پھر مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، لگ بھگ 1 ہفتے کا ٹائم تھا، لگ بھگ 1 ہفتے کا ٹائم تھا کہ وہاں سے کافر روانہ ہو چکے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر حضرات صحابہ کرام نے خندق کھودنا شروع فرما دیا۔ ہر صحابی اپنی طاقت سے بڑھ کر جان لگا رہا تھا، کوئی بھی صحابی کسی بھی موقع پر کسی بھی معاملے میں پیچھے نہ رہا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، پیٹ پر سے کپڑا اٹھا کر دکھایا، سرکار بھوک کی وجہ سے کمر جھکانا مشکل ہے، بیلنس برابر کرنے کے لیے پیٹ پر میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، فرمایا جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری ہے، تم نے 1 پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جنگ کا موقع تھا کہ سخت سردی بھی تھی، افراد کی قلت بھی تھی، اور بھوک کا بھی سامنا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مجھے بھوک کے اثرات نمایاں نظر آئے، نقاہت، کمزوری۔ میں فوراً گھر گیا اور میں نے اپنی بیگم سے کہا بھائی کچھ ہے؟ اسے بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے گھر پر، اور 2 یا 3 کلو جو ہوگا جو میرے پاس ہے، جو آٹا۔ حضرت جابر نے بیگم سے کہا کہ میں نے سرکار کی حالت دیکھی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تم ایسا کرو کہ جلدی جلدی تھوڑا سا کھانا بنا لو، یہ بتاؤ 3 کلو آٹے کے اندر اور بکری کے اس بچے میں کتنے بندوں کا کھانا تیار ہوگا؟ تو بیگم نے کہا زیادہ سے زیادہ 5 آدمیوں کا۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم تیار کرو، میں جا کر سرکار کو بتلا دیتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نکلنے لگا تو بیگم نے آواز ماری کہ دیکھو خیال رکھنا، سرکار کو جا کر کہنا کہ آپ کے علاوہ 4 بندے، گویا کہ صرف 5 بندوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں آیا، میں نے اللہ کے نبی کے کان میں جو قریب کیا، یا رسول اللہ وہ تھوڑا سا جو تھا اور ایک بکری کا وہ تھا، وہ کاٹا ہے تو آپ اور آپ کے ساتھ 4 بندے اور ہو جائیں، کھانا تیار ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور کہا کہ او خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ حضرت جابر بڑے حیران ہوئے، ڈر گئے اور بھاگم بھاگ آگے۔ پریشانی ہے، ظاہر ہے کہ 5 بندوں کا کھانا اور وہاں پر 100 سے زیادہ بندے اگر آ جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت جابر کی بیگم نے دیکھا، کہا کہ خیر تو ہے؟ کہا کہ جی وہ تو مر گیا، کھانا 5 بندوں کا اور پیچھے قافلہ اتنا بڑا سرکار لے آئے۔ ان کی بیگم نے کہا کہ یہ بتلائیے آپ نے سرکار کو بتلا دیا تھا؟ جی بالکل 5 بندوں۔ جی تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے بتلا دیا، آگے لوگوں کو دعوت دی ہے، پاک پیغمبر نے، پاک پیغمبر جانے، ان کا رب جانے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سمجھ گئے کہ جی معاملہ، جابر پریشان ہو گئے۔ اگر جابر کو اللہ کے نبی نے جا کر بتلایا، جابر ایک روٹیاں پکانے والی پڑوس سے مزید منگوا لو، اور جب تک میں آ نہ جاؤں تو چھاپڑی کو خالی مت کرنا، یعنی ڈھکا رہنا دینا، اور وہ جو سالن والی دیگچی ہے اس کو چولہے سے مت اتارنا۔ یہ ہدایات دے دی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ جنب غفیر آیا، 10 بندے اندر جاتے گئے اور کھاتے گئے۔ حضرت جابر فرماتے خدا کی قسم پورا لشکر کھا کر فارغ ہو گیا، میں دیگچی کو دیکھتا ہوں، روٹیوں کی چھاپڑی کو دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پہلے زیادہ تھی یہ اب زیادہ ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ۔ اس غزوہ خندق کے موقع پر یہ بھی ہوا کہ سخت سے سخت چٹان آ جاتی، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے، اللہ کے نبی کو بتلاتے، اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھ کر پانی چٹان کے اوپر پھینک دے،
یکدم ریزہ ریزہ ہو جاتی. ایک چٹان آئی, صحابہ سارے پریشان, یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے. سرکار کدال لے کر گئے, پہلی ضرب ماری, 1/3 حصہ ٹوٹ گیا. سرکار نے فرمایا اللہ اکبر, مجھے شام کے سرخ محلات دکھلا دیے گئے. پھر بسم اللہ پڑھ کر دوسری چٹان ماری, 2/3 ٹوٹ گئے. سرکار نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ نے مجھے یمن اپنا فارس کے سفید محلات دکھا دیے. پھر تیسری چوٹ ماری, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ نے مجھے یمن کے دارالحکومت صنعا کا سفید دروازہ دکھا دیا. اس طریقے سے 6 دن کے اندر ایک بہت بڑی خندق کھود دی گئی. کافر بھی وہاں سے پہنچ گئے. 10,000 کا لشکر کس ذہن سے آیا تھا؟ اگر وہ مارتا بھی نہ, خالی صرف مدینہ میں داخل ہو جاتا تو مدینہ کے 3,000 افراد دو ان کے پاؤں کے نیچے کچل دیے جاتے. لیکن آگے آ کر دیکھا ہے یہ کیا ہے, یہ عرب کے اندر یہ دستور طریقہ لڑائی کا تھا نہیں, ڈھک رہ گئے. اب ان کے بڑے بڑے سورما جتنے بھی تھے وہ سائڈ پر چل رہے, اللہ یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی جی, پار کیسے کریں. اس زمانے کے اندر گھوڑے پر تھے, یا تو چھلانگ مارنی ہے یا گھوڑے کو پار کرنا ہے. ہمت کوئی نہیں کر رہا. کرتے کرتے ان کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا, عبد ابن ود اس کا نام تھا, 80 سال کا بوڑھا تھا, 1000 بندوں سے اکیلا لڑنے کے لیے کافی تھا. وہ آیا اور اس نے ایک تنگ سی جگہ دیکھی, چھلانگ مار کے سامنے آیا اور غراتا ہوا اس نے مسلمانوں کی طرف پکار کر, ہاں بھائی ہے کوئی مقابلے والا؟ یہاں سے کون نکلا؟ علی شیر خدا. ٹھیک ہے, عمر 17 سال, عمر 17 نہیں تو 18 سال. آگے بڑھتے ہیں تو عامر ابن ود نے دیکھا حضرت علی کو, کہا بھتیجے خیر تو ہے, تم کہاں؟ کہا کہ تم نے کہا تھا کہ جو بندہ مجھے 2 باتوں میں سے 2 باتوں کی دعوت دے, ایک بات میں ضرور قبول کروں گا. میں تمہیں 2 باتوں کی دعوت دیتا ہوں. نمبر 1, اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ. اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. کہا پھر دوسری بات, آؤ قتل و قتال کر لیتے ہیں. تو عامر ابن ود نے کہا کہ میں تو قتل و قتال کے لیے تیار ہوں, لیکن تم تو بچے ہو, تمہیں میں قتل نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا, اور غصے کی حالت میں جو اس نے تلوار کو گھمایا تو وہی تلوار جو ہے وہ گھماتے ہوئے لگی اس کے جانور کو, گھوڑے کو. گھوڑا گر گیا, یہ بھی گرا. حضرت علی نے رکھ کے ہماری تلوار اور ایک ہی تلوار کے اندر اس کا کام تمام کر دیا. ایک بندہ مارا گیا جی, ایک بندہ ان کا اور مارا گیا, بس. باقی کیا ہوا؟ باقی یہ کہ سخت سردی کا زمانہ, کافر ادھر مسلمان ادھر, بڑی سخت پریشانی تھی. تیر اندازی پتھراؤ ہوتا, یہاں سے پتھر مارتے وہاں سے پتھر مارتے, جو کسی کو لگ جاتا. 7 مسلمان شہید ہوئے اور 2 کافر مردار ہوئے. جنگ ختم نہیں ہو رہی. چلو کوئی ایک نتیجے پہ تو پہنچے نا, ختم نہیں ہو رہی. اللہ کی مدد تو پھر اللہ کی مدد ہے نا. اللہ کی مدد آئی جی. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحاب آئے, ان کا نام تھا ابو نعیم مسعودی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں مسلمان ہو گیا ہوں پر کسی کو پتہ نہیں ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں جنگ ختم کر سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ بھائی جنگ کے اندر تو سب جائز ہے, جھوٹ نہ ہو, اب کر لیں. جنگ کے اندر تو چال ہے, چال چلو. کہا ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے اجازت دیں. رات کا اندھیرا ہے, کسی کو کیا پتا کہ سرکار کے پاس کون آیا. یہاں سے ابو نعیم مسعودی اٹھے اور قبیلہ بنو غطفان کے پاس گئے. خیریت سے ہیں؟ بالکل. دیکھو یار, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, آپ لوگوں کو تو پتا کہ بالکل, لیکن ایک بات بتاؤں گا, میرا نام نہیں آنا چاہیے. اچھا بولو, یہ جو تم اتنے دور سے 6000 کا لشکر لے کر آئے ہو نا, کس کے لیے آئے ہو؟ تمہاری تو کوئی لڑائی محمد سے نہیں ہے نا. کہ نہیں, قریش کی ہے. کہ بالکل. یاد رکھنا, قریش اور محمد یہ آپس میں رشتے دار ہیں. اندر سے انہوں نے گانٹھ جوڑ کر لی ہے, یہ تمہیں مروائیں گے, خود سامنے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اگر تمہیں یقین نہیں آتا
تو تم کل صبح قریش والوں سے کہنا اپنے 10 بندے دے دو، اپنے ان 10 بندوں کو رکھ لینا گروی، اور پھر اس کے بعد مقابلہ کرنا۔ اگر قریش غلط بیانی کریں تم ان کے بندے قتل کر دینا۔ غطفان ہاں یہ صحیح ہے جی، یہاں سے لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل گئے اور قریش کے پاس گئے، کہا دیکھو بھائی بات بتاؤں گا لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ ہاں جی بالکل، یہ جو غطفان والے ہیں نا یہ ڈر گئے ہیں اور یہ اندرون خانہ محمد الرسول اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے انہوں نے محمد سے وعدہ کر رکھا ہے کہ قریش کے 10 بندے پکڑ کے آپ کے حوالے کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہاں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا جی۔ یہاں سے نکل گئے، تیسرے یہودیوں کا قافلہ تھا وہاں پر، ان کے خیمے میں گئے، دیکھو بات سنو میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے، ایک بات کہوں برا نہیں منانا کا، بولو۔ بات یہ ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ غطفان جانے والے ہیں، غطفان جانے والے ہیں، قریش بھی صلہ رحمی کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھنے والے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہودیوں کو آگے کرو، ان کو مروا دو، کیونکہ ہمارے لیے مسلمان اور یہودی دونوں برابر ہیں، ہمارے مذہب پر تو کوئی بھی نہیں۔ ہاں کا بالکل یقین نہیں آتا، کل صبح دیکھ لینا یہ خیموں سے نکلتے کہ نہیں نکلتے۔ یہ تینوں کے پاس جانے کے بعد سرکار کو کہتے ہیں یا رسول اللہ گھبرائیے گا مت، چال چل لیے۔ صبح ہوئی جی لڑائی کے لیے کوئی بھی باہر نہیں آ رہا۔ غطفان والوں کو قریش مکہ نے کہا آؤ نا آگے، انہوں نے کہا نہیں، کیوں نہیں آ رہے بھائی، کیوں آئیں، ہمیں تم پر شک ہے، وہ محمد تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ مسلمان تمہارے رشتہ دار ہیں، کل کو تم محمد کے ساتھ مل جاؤ پھر کیا ہوگا؟ تم ایسا کرو قریش والو اپنے 10 بندے ہمارے حوالے کرو تاکہ ہمیں یقین آئے کہ تم آخر تک لڑو گے۔ انہوں نے کہا او سچ کہا تھا رات کو، 10 بندے مانگ کر کہ تمہیں قتل کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو 6000 وہ الگ ہو گیا، 6000 الگ ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی وہ بھی الگ ہو گیا۔ قریش کو بھی بات سمجھ میں آ گیا، اچھا وہ 10 بندے یہ بھی ڈھیلے پڑ گئے، تو یہودیوں کو تو ویسے بھی ان کو تو اللہ نے ویسے ہی ذلیل کرنا ہے، ان کے اندر تو کوئی وہی نہیں ہے۔ اللہ کی شان اسی رات ٹھنڈی ہوا چل گئی، وہ ٹھنڈی ہوا ایسی ہوا تھی، اس ہوا نے ان کے خیموں کو اڑا دیا، ان کی دیگوں کو اڑا دیا اور ان کے اونٹوں کو جانوروں کو اڑا لیا۔ پریشان ابو سفیان یہ کیا ہے؟ اب ابو نعیم کی بات بھی دماغ میں تھی، ابو سفیان چاہتا تھا جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے واپس جائیں، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ جب آخری حربے کے طور پر ہانڈیاں اڑ گئیں، اونٹ اڑ گئے، بس یار اٹھو یار، خدا کے لیے اٹھو یار، اٹھو یہاں سے واپس چلو، اتنا نقصان ہو رہا، ہماری ہانڈیاں اڑ گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے غرور کو خاک میں ملایا، راتوں رات پتہ بھی نہیں چلا، وہ سارے کے سارے کافر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے۔ صبح جب مسلمانوں نے دیکھا تو سامنے میدان پورا کا پورا خالی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اب کبھی بھی قریش کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، اب جب بھی مقابلے کے لیے جانا ہوگا مسلمان جائیں گے، کافر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے 3000 کے مقابلے میں 10,000 کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد کبھی بھی قریش لڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا۔ ہجرت کے 6 سال فجر کی نماز میں صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھائی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کرام کیا خواب دیکھا؟ سرکار نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں حرم پاک گیا، میں نے احرام باندھا، میں حرم پاک گیا، میں نے عمرہ کیا، میں نے طواف کیا، اس کے بعد حلق کروایا اور واپس آ گیا۔ یہ سرکار نے خواب بیان کیا۔ صحابہ نے تعبیر کا انتظار نہیں کیا، فوراً گئے اور احرام باندھ کر آ گئے، سرکار ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ اب 6 سال ہو گئے تھے نا کعبے کو دیکھے ہوئے، ان کو معلوم تھا کہ نبی کا خواب یہ وحی ہوتا ہے، یعنی سچا ہوتا ہو کر رہے گا۔ آن کی آن میں 1500 صحابہ تیار ہو گئے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا، سواری کے جانور لیے یہاں سے روانہ ہو گئے اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، تو خواب کے اندر یہ دکھلایا گیا عمرہ کرنا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا اسی سال کرنا ہے۔ تعبیر تو سرکار نے نہیں دی تھی نا، یہ سارے کے سارے چل پڑے وہاں پر 1500 بندے جی وہاں پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دیگر صحابہ کرام نے ہتھیار وغیرہ نہیں اٹھائے تھے، ایک تو معمولی تلوار تھی، تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہی تھا۔ کافروں کو پتہ چلا، انہوں نے قسم کھا لی کہ ان کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ جب میں غفیر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے راستہ روکنے کے لیے آ گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر سرکار نے، حدیبیہ ایک گاؤں ہے، وہاں پر سرکار نے پڑاؤ ڈالا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان ابن عفان کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھجوایا کہ جاؤ مکہ والوں کو پیغام دو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، اجازت دے دو۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، عثمان اگر تمہیں عمرہ کرنا ہے تو اجازت، نہ تو تمہارے نبی کو اجازت اور نہ ہی ان کے ساتھیوں کو اجازت۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ اگر یہ نہیں تو پھر یہاں سے تم جا بھی نہیں سکو گے، تم جا بھی، اس نے کہا تم جا نہیں سکو گے، کسی نے خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو مکہ میں شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے اور فوراً حضرات صحابہ کرام کو بلوایا اور ان سب کے سامنے اعلان فرمایا، پہلے ہم آئے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے، اب جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، لاؤ ہاتھ پر، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ 1500 صحابہ کرام نے اس بات پر بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ سب نے لے لی، کسی نے 2 مرتبہ، کسی نے 3 مرتبہ، سب نے بیعت لے لی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو گئی، یہ عثمان کی طرف سے گویا کہ حضرت عثمان وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ 1500 بندے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہ جانے کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا ید اللہ فوق ایدیہم، ان 1500 بندوں کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب سوچئے کہ یہ ہاتھ سرکار نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ اوپر ہے نا، تو وہ ایک عثمان کے ہاتھ کے اوپر اللہ میاں کا ہاتھ۔ پھر بات پتہ چلے کہ نہیں وہ تو غلط تھا، عثمان زندہ ہے۔ صلح صفائی کر لیتے ہیں جی، 4 بندے آئے ان کی طرف سے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ جب چوتھا بندہ آیا سہیل ابن عامر، سرکار نے فرمایا اس کا نام سہیل ہے، اور ایک ایسا بندہ جو صلح جو ہے، لگتا ہے قریش والے اب صلح صفائی پر اتر آئے ہیں۔ سہیل ابن عامر آیا اور آ کر مصالحت کی پیشکش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ہر قسم کی، ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ لکھے جی معاہدہ لکھنا ہے جی۔ اب مسلمان لکھواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ ہم تو رحمان اور رحیم کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، ہمارے طریقے کے مطابق لکھو بسمک اللہم۔ سرکار نے فرمایا لکھو بسمک اللہم، ٹھیک ہے۔ آگے عبارت لکھوائی کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ سہیل نے کہا رسول اللہ کو مٹاؤ جی، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو کعبے سے کیوں روک دیں، لکھو محمد بن عبداللہ۔ سرکار نے یہ بات بھی مان لی۔ کیا شرائط ہیں جی؟ شرائط اس سال بغیر عمرہ کیے مسلمان جائیں گے واپس، اگلے سال آئیں گے صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے۔ نمبر 3 شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی آدمی اگر مدینہ سے مکہ آئے گا، مکہ والے واپسی کے پابند نہیں ہوں گے۔ نمبر 4
مکہ کا کوئی بھی بندہ اگر اسلام قبول کر کے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے واپسی کے پابند ہوں گے. 10 سال تک ہمارا آپس میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا, ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. یہ تمام وہ شرائط تھیں جو مسلمانوں کے اصول یا مسلمانوں کی طبیعتوں کے سراسر خلاف تھی. ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا. ابو جندل سہیل کے بیٹے ہیں, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے کافروں سے چھوٹ کر بھاگ کر آ گئے اور مسلمانوں کے سامنے آ کر کہا مسلمانوں. تو سہیل کہنے لگا اے محمد اس کو واپس کرو. اللہ کے نبی نے کہا ابھی معاہدے پر دستخط نہیں. کہا نہیں, بات آگے نہیں بڑھے گی, اس کو واپس کرنا پڑے گا پہلے. اللہ کے نبی نے کہا چلو اس کو میری وجہ سے چھوڑ دو. کہا نہیں چھوڑوں گا اس کو واپس کرو. اڑ گیا. اللہ کے نبی نے ابو جندل کو ان کے حوالے کیا. ابو جندل روتے ہوئے جا رہے تھے. مسلمانوں کا دل ڈوبا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے, کیوں مسلمان اتنی زیادہ دبی ہوئی شرائط پر صلح صفائی کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی موجود تھے, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا. معاہدہ مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر واپس ہوئے. راستے میں انا فتحنا لک فتحا مبینا والی صورت نازل ہو گئی, جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط عمرے کی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کی بادشاہت کا بشارت اللہ رب العالمین کی طرف سے سنا دی گئی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں شاہانہ انداز سے داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب معاہدہ ہو گیا جی. معاہدہ کیا ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ سے جو بھی آئے گا مسلمان اس کو واپس کریں گے. ابو بصیر نامی ایک صحابی تھے, کافروں کے چنگل سے آزاد ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس. کافروں نے 2 بندے بھجوا دیے پیچھے, پکڑ کے لاؤ جی. ان دونوں بندوں نے آ کر کہا کہ ہمارا بندہ آ گیا آپ کے پاس, واپس کرے. اللہ کے نبی نے ابو بصیر کو ان دونوں آنے والے مشرکوں کے حوالے کیا. ابو بصیر خاموشی سے چل دیے. راستے میں ایک جگہ رکے, درمیان میں ابو بصیر, ادھر ایک کافر ادھر دوسرا کافر. ابو بصیر کہنے لگے یار بات سن, تمہاری تلوار بڑی چمک مار رہی ہے یار. وہ بھی چوڑا ہو گیا نا, کہا کیا سمجھتے ہو خاندانی لوگ ہیں, نسلی تلواریں رکھتے ہیں, دکھاؤ ذرا. اسے جیسے ہی دکھائی فوراً کپپ گھوپ کر اس کا کام تمام کر دیا. اس کا کام تمام کیا, دائیں طرف والا ویسے ڈر کے بھاگ گیا اور بھاگتا بھاگتا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ جی وہ آپ کے بندے نے ہمیں مار دیا ہے. اتنے میں پیچھے سے ابو بصیر بھی مدینہ پہنچ گئے اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ کاش ابو بصیر کو کوئی سمجھانے والا ہوتا, یہ تو آگ کو بھڑکا دے گا. ابو بصیر سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی مجھے دوبارہ حوالہ کریں گے, لہذا وہ یہاں سے جاتے ہیں اور ساحل پر جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. وہ ساحل کون سا تھا؟ جہاں پر کافروں کے روزمرہ کے قافلے گزرتے تھے. تلوار تو پاس تھی نا, جو بھی کافر ادھر آتا اس کو پکڑ کر پھینٹی لگاتے, سامان اس کا چھینتے. اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تو 10 سال تک کا معاہدہ ہے. اگر مکہ سے کوئی جائے گا مسلمان اس کو واپس کر دیں گے. اب مدینہ نہیں جانا, اب سارے کے سارے وہی جائیں گے ابو بصیر کے پاس, ان کی خانقاہ میں. ان کے پاس جاتے 1 2 3 یہاں تک کہ 70 بندے جمع ہو گئے. کتنے؟ 70 بندے جمع ہو گئے. سال بھی نہیں گزرا تھا, 70 بندے جمع ہوئے. قریش اتنے پریشان ہوئے, انہوں نے منتیں ترلے کرنا شروع کر دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت داری کا, رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, ان کو بلوا لیں, اس شرک کو ہم ختم کرنے کو تیار ہیں, ان کو بلوا لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بصیر کے نام خط روانہ کیا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آ جاؤ. جس وقت خط ابو بصیر کو پہنچا ان کا بالکل آخری وقت تھا, مرنے کے قریب تھے. خط انہوں نے پڑھا تو وہ خط ان کے سینے پر گر جاتا ہے اور اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. معاہدہ مکمل ہو گیا. اللہ نے کافروں کو پسپائی پر مجبور کر دیا. 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی. اب اللہ کے نبی کو وقت ملا
کہ مکہ مکرمہ بلاد عرب سے باہر کے لوگوں کو بھی دعوت دی جائے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا نجد کی طرف، جہاں کا یہ بدبخت تھا مسلمہ کذاب، اس کے قبیلے کا سردار اسامہ بن اپنا اسال، سمامہ بن اسال، یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، پکڑ کے لے آئے جی مسلمان. اچھا یہ سمامہ بن اسال تھے نا، کہ جہاں کسی مسلمان کو دیکھتے راستے میں چھپ کر بیٹھتے اس کو قتل کر دیتے تھے. صحابہ اس کے در پر تھے، پکڑ کر لے آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو، مارنا نہیں. ستون کے ساتھ باندھ دیا. سرکار سامنے سے پوچھتے ہاں سمامہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سمامہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے، ایک خون والے کو قتل کرو گے، مطلب مجھے قتل کرو گے، میرا قبیلہ تمہیں قتل کرے گا. اگر تمہیں مال چاہیے تو میں تمہیں مال دینے کو تیار ہوں. سرکار مسکرا کر چل دیتے. اگلے دن پھر آتے، پھر یہی، اگلے دن پھر آئے، پھر یہی. تیسرے دن سرکار نے فرمایا صحابہ کو اس کی رسیاں کھول دو. رسیاں کھولی اور رسیاں کھولنے کے بعد یہ مسجد نبوی سے جاتے ہیں اور قریب کے باغ میں جا کر نہا کر واپس آ جاتے ہیں اور آ کر سرکار کے پاس کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کی قسم کل تک مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کسی کا نہیں لگتا تھا، پر آج آپ کے چہرے سے بڑھ کر کسی کا چہرہ مجھے پسندیدہ نہیں لگتا. کل تک آپ کا دین مجھے ناپسند، آپ کا شہر مجھے ناپسند، لیکن آج آپ کا دین بھی اور آپ کا شہر بھی مجھے پسند ہے. میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے بندوں نے مجھے روک لیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو عمرہ کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت دی. تو یہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلامی طریقے کے مطابق عمرہ ادا کیا ہے. ان کا نام کیا تھا؟ سمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ عنہ. اس کے بعد کیا حالات ہوئے اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. ایک اعلان سن لے بھیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے گزشتہ 8 سال سے درس قرآن کریم کے نام سے روزانہ کی بنیاد پر عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی رہی ہے. الحمدللہ 8 سال کے بعد اب وہ موقع آیا ہے کہ قرآن کریم ختم ہونے کے یا قرآن کریم مکمل ہونے کے قریب ہے. صرف 3 سورتیں باقی ہیں. آج انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کا درس ہوگا، آئندہ کل انشاءاللہ سورہ فلق کا درس ہوگا اور اس کے بعد اتوار والے دن انشاءاللہ سورۃ الناس کا ترجمہ ہوگا. تو جو اتوار والا دن پرسوں والا آئے گا، مدینہ منورہ سے مسجد نبوی کے استاد حضرت مولانا قاری سعد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے اور تکمیل قرآن کریم کے موقع پر وہ دعا کروائیں گے. اس مبارک مجلس کے اندر چونکہ دعاؤں کی قبولیت زیادہ متوقع ہے، اس بنیاد پر آپ حضرات کو دعوت دی جاتی ہے اتوار والے دن 7:15 بجے عشاء کی نماز اور اس کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الناس کا درس ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی. اگلا جمعہ جو ہوگا، ایک تو آج جمعہ ہے، اگلے جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد ختم نبوت کے مرکزی مبلغ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب تشریف لائیں گے اور عشاء کی نماز کے بعد اسی ختم قرآن کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ حضرات اپنی شرکت کو یقینی بنا کر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ پاک توفیق عمل